ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم سامعین اور سامعات، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تب سے لے کر آج تک یہود و نصارہ اور مشرکین اور دیگر کافر اس کی تکذیب اور تردید کرنے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے قرآن اور قرآن کی دعوت بند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی تو مشرکوں نے اس کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا، بل قالوا اضغاث احلام بل افتراء، بلکہ کافر بولے پریشان خوابے ہیں، بلکہ اس نے اسے خود ہی گڑھ لیا ہے، بلکہ بل ہوا شاعر، کبھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی کا اپنا شاعرانہ کلام ہے۔ کبھی قرآنی آیات کے انکار کے ساتھ ساتھ مذاق کرتے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے رہے تو جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ان پر آن پڑا۔ جب ان سارے حربوں کے بعد وہ قرآن کی دعوت کو نہ روک سکے تو پھر انہوں نے لوگوں کو اس کے سننے سے منع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا جو قرآن کو سنے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کافروں نے کہا تم اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں شور و غل مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین قرآن کو ہر صورت غالب کرنا ہی تھا، سو کافروں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ساری دنیا پر غالب فرمایا، مگر کافر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ کبھی انہوں نے اس میں تبدیلیاں کروانے کی کوششیں کی تو ناکام رہے، کبھی اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے واش روم میں نعوذ باللہ بہایا گیا، کبھی قرآن کے اوراق کو ٹیشو کے طور پر استعمال کیا گیا اور کبھی اسے سر عام نظر آتش کیا گیا۔ ان سب کے پیچھے سبب صرف یہ ہے کہ کسی طرح اس کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور آئے روز اس کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کو اس سے روک سکیں، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ہزاروں بار قرآن مجید پر حملے کیے گئے، ان دنوں بھی چند دین کے دشمنوں نے قرآن مجید کو جلا کر 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو پریشان کیا ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن تو باقی رہے گا مگر اسے مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کو بڑا اعزاز دیا ہے، یہ قرآن زندہ معجزہ ہے۔ انبیاء کو معجزات دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، عصا دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے، فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ وہ پرندے کی شکل بناتے مٹی سے، پھر اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ کوڑ والے مریض کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، مردے کو ہاتھ پھیرتے وہ زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ اور وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو انسان کھا کے آتا یا گھر میں ذخیرہ کر کے آتا وہ کچن میں جو کچھ پڑا ہوتا اس کی خبر دے دیتے تھے۔ یہ سب معجزے اپنے انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ باقی ہے۔ دنیا میں قرآن مجید پر پابندی لگائی گئی، روس میں 90 سال قرآن پر پابندی لگائی گئی۔ کافروں کو تکلیف ہی اس بات کی ہے کہ ان کے لوگ دھڑا دھڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وگرنہ ان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن کو پھاڑنے سے، جلانے سے یہ قرآن ختم نہیں ہوگا۔ یہی تکلیف مکہ کے مشرکوں کو تھی، کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں، دیوانہ ہیں، شاعر ہیں، اور یہ کہ یہ قرآن مجید کا کلام
اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم اب نہیں نہ قرآن جیسا لا سکو گے اور نہ تم کبھی لا ہی پاؤ گے۔ اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اگر ہے تم میں طاقت تو اللہ کے علاوہ ساری دنیا کو گواہ بنا لو، ساری دنیا کو لے کے آؤ اور اس قرآن جیسا کچھ بنا کر تو لاؤ۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر تم انسان اور جن سارے بھی جمع ہو جاؤ اس قرآن جیسا لا نہیں سکتے، تم اس جیسا قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ وہ اس وقت عربی کے ماہر ترین تھے، ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی، لیکن قرآن کے مثل نہیں لا سکے۔ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو پھر بتاؤ نا یہ کس نے لکھی ہے؟ پھر نام نہیں بتاتے، پتہ ہے نا اگر بتا دیا کہ فلاں انسان نے لکھی ہے تو پھر کہا جائے گا تم بھی تو انسان ہی ہو، تم کیوں اس جیسی نہیں کتاب لکھ سکتے؟ محترم بھائیوں، قرآن کی معجزاتی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو ٹائم زون ہے، یہاں 12 بجے ہیں تو سعودیہ میں 10 بجے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، موبائل اور جہاز کے آنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا علم ہوا ہے۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہاں دوپہر ہے تو ہر جگہ دوپہر ہی دوپہر ہے۔ قیامت کے بارے میں فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَهُوَ أَقْرَبُ، قیامت بیک وقت لمحے بھر میں آنی ہے۔ کوئی شخص گھر سے باہر سامان لینے گیا ہے، وہ ابھی گھر واپس نہیں آئے گا تو قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص ابھی دودھ دو رہا ہوگا، وہ فارغ نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کچھ لوگوں پر قیامت آئے گی کہ وہ اپنے گھروں میں رات کے وقت سو رہے ہوں گے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کچھ لوگوں پر قیامت اس وقت آئے گی جب وہ صبح کے چاشت کے وقت کھیل رہے ہوں گے، یعنی بعض پر قیامت آئے گی وہ سو رہے ہوں گے اور بعض پر آئے گی کہ وہ صبح کے وقت کھیل رہے ہوں گے۔ 100 سال پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں دوپہر اور وہاں رات ہے، اور 1400 سال پہلے ٹائم زون کا قرآن بتا رہا ہے۔ بتاؤ نا کوئی بندہ اپنی مرضی سے یہ بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس کا کلام ہوا؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ سچی اور سچی کتاب ہے۔ اسی طرح امریکی فوج کا ایک بڑا افسر مسلمان ہوتا ہے، کسی نے قبول اسلام کی وجہ پوچھی تو کہتا ہے مطالعہ قرآن اس کی وجہ ہے۔ اس نے مزید پوچھا تو کہنے لگا سورہ لہب کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ اس سورہ میں اسلام اور عیسائیت کی تو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا نظر آیا؟ کیسے اسلام قبول کر لیا؟ کہنے لگا ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بیٹا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے کوہ صفا والے وعظ میں حاضر ہوا تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی تو کہنے لگا آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہنے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کے کام اس کا مال آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی آگ میں داخل ہوگی جو ایندھن اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس سورت کا مضمون صاف صاف بتا رہا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی مرتے دم تک کبھی بھی اسلام قبول نہیں کریں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد 15 سال تک ابو لہب زندہ رہا۔ اس دوران اس کے کتنے دوست احباب رشتہ دار اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی 15 سال کے عرصے میں مسلسل حالت کفر پر ہی رہے اور اسی پر انہیں موت آئی۔ سوچئے بھلا کوئی جھوٹی یا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب 15 سال قبل اتنی بڑی بات کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کچھ مسلم اور غیر مسلم لوگ بیٹھے تھے، غیر مسلموں نے مسلم لڑکے سے کہا کیا تو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے؟ تو مسلم لڑکے نے کہا بالکل، قرآن بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے۔
اور مزید مسلم لڑکے نے کہا اس بات کا مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے یا نہیں ہے. تو مسلم لڑکے نے غیر مسلموں سے کہا کہ تم نے اس جملے کی عربی بنانی ہے کہ جہنم بڑی وسیع ہے. کسی نے کہا ٹھیک ہے ان جہنم لواسعۃ، تو کسی نے کہا ان جہنم لاوسع مما تظنون، اور کسی نے کہا ان جہنم وسعت کل شیء، ان جہنم وسعت السماوات والارض. مختلف جملے بنائے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہنم بڑی وسیع ہے. تو مسلم لڑکے نے غیر مسلموں سے پوچھا کہ اب بس آپ لوگوں نے جملے بنا لیے ہیں؟ سبھی نے کہا بنا لیے ہیں. پھر مسلم لڑکے نے کہا اب میری بات سنو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. اللہ جہنم کو کہے گا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی حل من مزید، ابھی اور چاہیے. مسلم لڑکے نے کہا جہنم کی وسعت جو اس جملے نے بیان کر دی ہے دنیا جہاں کا جملہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بھلا کیسے؟ جب کہا نا حل من مزید تو اس میں جہنم کی وسعت بھی آ گئی اور جہنم کی ہولناکی بھی آ گئی کہ وہ بھرے گی نہیں. تو عزیز بھائیوں، دنیا کی کوئی کتاب یہ منظر پیش نہیں کرتی، نہ یہ انداز کسی کتاب کا ہے، نہ اسلوب کسی کتاب کا ہے، اور نہ ہی طریقہ بیان کسی کتاب ہے. کتاب کا ہے آسان سلیس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرتے ہیں جو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے. تو عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میری سب سے گزارش ہے خود بھی قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ قرآن کو پڑھ سکیں، قرآن کا مطالعہ کر سکیں، قرآن پر عمل کر سکیں، اپنی زندگیاں گزار سکیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.